انسان کی گزشتہ تاریخ ہے اس میں کب کب ٹھوکر کھائی اور کس طریقے سے اگر انہوں نے انبیاء اور رسولوں کے لائے ہوئے دین کو نہ مانا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ بھی ایک بڑا سورس ہوتا ہے انسان کو ایمان کو مضبوط کرنے اور ایمان تک رسائی حاصل کرنے کا۔ میرا خیال ہے کہ اپنی تاریخ پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے جس سے ہماری ایمان کو مضبوطی ملتی ہے۔ ہاں جی، اس کو ہم اس طرح کہیں گے کہ انسانی تاریخ میں جو انبیاء اور رسولوں کا معاملہ رہا ہے، یعنی ان پر ایمان لانے والوں اور ان کا انکار کرنے والوں کی جو تاریخ قرآن مجید نے بیان کی ہے، دوسری الہامی کتابوں میں بیان ہوئی ہے، وہ بھی انسان کے لیے ہدایت کا باعث بنتی ہے اور اس کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ سر یہ کیا عمل ہوتا ہے، یعنی کیسے ایمان بڑھتا ہے اور کیسے ایمان گھٹتا ہے، یہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ جو ایمان کے تقاضے ہیں اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو ایمان قوی ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کے تقاضوں کو بھول جاتے ہیں یا ان سے گریز کرتے ہیں تو پھر ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہی ہے کہ آپ کا کسی سے تعلق ہے تو اس تعلق کے نتیجے میں کچھ تقاضے بنتے ہیں، میل ملاقات کے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق رکھنے کے۔ یہ تعلق اگر انسان نہ رکھے تو پھر وہ جو ایک آپس میں رشتہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح خدا کے ساتھ ایمان کا تعلق کمزور ہوتا چلا جائے گا جب ایمان کے جو تقاضے بنتے ہیں وہ ہم پورا نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے یا اور جو اللہ کے احکام ہیں ان پر توجہ نہیں کرتے، تو خدا کے ساتھ تعلق کمزور ہو جائے گا، انسان یعنی ایمان کمزور ہو جائے گا۔ یعنی ایمان بڑھتا تب ہے جب ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان ہمارا گھٹتا تب ہے جب ہم اللہ کے تعلق کے حوالے سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل۔